نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی. ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی. بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا. او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے. اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں. چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے. میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں. حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا. اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ. آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام زمین پہ آرام کر رہے تھے. جناب جبریل جھکے. کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے. نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک. جی میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے. فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی. کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک. میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے. وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگ گئے. وہ موتی نبی پاک کو دیکھے. فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے. تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں. نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں. اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے. حضرت جبریل نے حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے. اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا. اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے. امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا. دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا. اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے. نبی پاک کی حقیقت نور ہے. ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے. خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں رک گیا. میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا. جب آپ کے امتی نکلیں گے قبروں سے تو ڈنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے. پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام قبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براق عطا کرے گا. پہلے وعدہ کرے. حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا. رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. محبوب جب تیرے فرما بردار قبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براق عطا کر دوں گا، سب کو براق دے دوں گا. نبی کریم فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھا. سفر شروع ہوا. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا. یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے. مررت علی الموسیٰ فہو یصلی فی قبرہ رواہ مسلم. او خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے. کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں معراج کی رات گزرا. یہ سنی کان کھول کے سنے، دل کھول کے. صحیح مسلم کی حدیث
فرمایا میں معراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے، جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فٹافٹ. ہم پہ تو کسی کا روب طاری نہیں ہوتا. اتنی موٹی جلدیں لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو جی کی لکھے ہے. میں کیا اصل میں اس کے دل میں پیار نہیں. اس نے صرف محمد لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نہیں لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے امام الانبیاء، سرور کون و مکان، تاجدار حل عطا. لکھنا چاہیے مشکل کشا، حاجت روا، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تمہیں تو نام نہیں ڈھنگ سے لکھنا آتا، تم مصطفیٰ کی بات کیا کرو گے؟ تمہیں کیا خبر؟ میلاد کی بات آئے تو جائز نہیں، معراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی. کیا بغض ہے، رٹا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھ، ابو جہل نے آ کے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں 18,000 سال کا سفر 1 منٹ میں طے کر آیا ہوں، زمین جنت دوزخ ہر شے دیکھ آیا. ابو جہل کہہ رہا ہے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر محمد عربی نے کہا تو آ کر سچی کہا ہے، اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آ کر ماننے والا، عقیدہ بنا ماننے والا. ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹافٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ فلانا مولوی کا. وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، انس بن مالک کی کرو، طلحہ اور زبیر کی کرو. ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے. ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب طاری ہوتا ہوں کہ چل دوڑ جا. ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے، جس کے نظریات کی خوشبو آتی ہے. ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا جی نبی پاک کو غیب تھا. میں کہا چپ کر، گل صحیح طریقے نال کر. تو کہہ کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بات کا پتہ تھا. یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے، تجھے پتہ ہی نہیں، بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں. کس طرح ہم تیری بات سنیں؟ ہم مناسب ہی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا. بھائی نظریات پختہ کریں. سنے معراج میرے رسول پاک کی، سنے نبی پاک کا معراج. حضور فرماتے قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے، اور آگے سنے حضور فرماتے مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. یہ بھی بخاری ہے. حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے. دسو کتنے نے؟ حضرت موسیٰ قبر میں تھے کہ مسجد اقصیٰ میں؟ لو کڈو مسئلہ. کتنے سن قبر میں تھے کہ نہیں؟ نہیں، قبر خالی جدو نکلے نے پچھو خالی. قبر میں تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ میں چھٹے آسمان پہ. عجیب مات ماری گئی ہے. کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روضے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا، یہ شال ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا. سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی. بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ. جی کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا. اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میں تو ان کو دیا کہ نہیں اچھی آنکھوں پر جتنے اللہ آنکھیں ہوتے تھے رکھنا چاہیے نا. کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا. یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت. میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں. یا